الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في حقوق الزوجين وعاشروهن بالمعروف آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد والصلاة के बाद सामीन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, हमारे
آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق جو ایک دوسرے پر ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سلسلہ میں آج قسط نمبر 1 ہے۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے، تقریباً ہر دوسرے گھر کا معاملہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کی آپس میں نا اتفاقی ہے۔ مرد کو اپنی بیوی سے شکایات ہیں اور بیوی کو اپنے شوہر سے شکایات کی کثرت ہے۔ ہر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے والی اور نہایت ہی تلخ زندگی گزارنے پر تلا ہوا ہے، اور جو پھر ان کے نتائج ہوتے ہیں وہ نہایت ہی افسردہ صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ایک تو دنیا کی زندگی میں نا اتفاقی ہو، آپس میں جھگڑا ہو شوہر اور بیوی کا، تو دنیا کی زندگی ان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس سے جو بڑا نقصان ہے وہ ان کی قبر و آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کریم کو جھگڑا فساد پسند نہیں ہے۔ اور یہ جو اس کا اثر ہے، برا اثر دنیا میں آخرت میں، یہ صرف والدین تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس برے اثر کا سسٹم جو ہے اولاد پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر وقت جو والدین جھگڑیں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کریں، نہایت تلخ کلامی، نہایت ہی غلط انداز سے ایک دوسرے سے کلام، تو کیا خیال ہے جن کی تربیت نیچے ہو رہی ہے ان پہ کوئی اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر والے نمازی ہوں، قرآن کی تلاوت کا ان کا باقاعدہ معمول ہو، ایک تو ہے نا جی جمعرات کو یاسین پڑھ لیں گے، جمعہ والے دن یاسین پڑھ لیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید جمعرات یا جمعہ کے لیے نہیں آیا۔ قرآن شریف ہماری پوری زندگی کے ہر لمحے کو بسر کرنے کا طریقہ دیتا ہے، اور معاملہ رہا تلاوت کا تو جتنی ہو سکے آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی اگر دیکھیں، حالانکہ آپ کی ذات پر قرآن نازل ہوا ہے، تو ہر روز کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا معمول ہے کلام مجید کی تلاوت کا۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید کا وہ عادی بھی ہو، نماز کی پابندی بھی ہو، تو جو آپ کے بچے ہیں چھوٹے، آپ دیکھیں گے انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہے۔ ہم یہ مصلی بچھا کے سجدہ، رکوع، قیام کیوں کرتے ہیں، اس بات کا علم نہیں ہوگا، لیکن بات ہو رہی ہے اثر کی۔ تو اپنی ماں کو دیکھ کے، اپنی بہنوں کو دیکھ کے، اپنے گھر والوں کے ماحول کو دیکھو، بچہ بھی ساتھ جھکا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر وہ قبول کرتا ہے، اس کا اثر وہ قبول کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہر وقت لڑائی جھگڑا فساد، تو یہ برے اثرات بھی ان بچوں کی طرف منتقل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بچوں کا بھی مستقبل دین و دنیا تباہ و برباد ہو گیا، اور صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے حقوق کا لحاظ کیے بغیر چاہتا ہے کہ زندگی سکون سے گزر جائے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کیے بغیر چاہتے ہیں کہ زندگی کیسے گزر جائے، ناممکن بات۔ ایک گاڑی ہو، اگر فرض کیا ہم نے، اور اس کے ٹائر کتنے ہوں؟ 2، جب دونوں صحیح سلامت ہوں گے پھر ہی گاڑی چلے گی۔ کوئی بات سمجھ نہیں آپ نے؟
ایک ٹائر پنچر ہو گیا، گاڑی چلے گی؟ آپ کہیں جی دھکے سے چل جائے گی، جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ دھکے سے تو یہ بھی چل رہے ہیں، دھکے سے تو بیوی اور شوہر کی زندگی بھی سکون نہیں ہے، رحمت و برکت نہیں ہے، رحمت و برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ شوہر اور بیوی گویا کہ ایک گاڑی ہے جس کے دو ٹائر ہیں، اور اگر دونوں برابر میں درست صحیح ہوں تو گاڑی سکون سے چلے گی نہیں چلے گی؟ بس یہی صورت حال ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ شوہر بیوی کے حقوق بغیر پورے کیے چاہتا ہے کہ زندگی محبت سے گزر جائے، بیوی شوہر کے حقوق پورے کیے بغیر چاہتی ہے کہ زندگی۔ پھر ایک دوسرا وبال ہے ہمارے زمانے میں، شوہر چاہتا ہے بیوی میری نوکرانی سے بھی گھٹیا درجے کی بن کے رہے میرے سامنے، شوہر کی یہ خواہش ہے، اور بیوی کی خواہش ہے کہ شوہر میرا غلام بن کے رہے۔ جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے میں آپ کو وہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ موضوع ہمارا آج سے بیوی اور شوہر کے حقوق ہیں از قرآن و حدیث۔ اندازہ لگائیں، شوہر کی خواہش ہے کہ یہ میری غلام باندی اور نوکرانی کی حیثیت سے رہے، اور بیوی کی خواہش کا ہے یہ میرا نوکر غلام بن کے رہے، جو میں کہہ دوں بس اس کو پورا کر دیں، بس اس کو۔ اسلام ان دونوں کے نظریات کو باطل قرار دیتا ہے، نہ شوہر کے نظریے کی تائید کرتا اسلام اس نظریے کی، نہ بیوی کے اس فاسد نظریے کی اسلام کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے۔ اسلام نے ایک مسلمہ ضابطہ حیات عطا فرمایا، اسلام نے ایک مکمل قانون اور اصول عطا فرمایا ہے۔ جب وہ دونوں شوہر اور بیوی جب دونوں اس قانون کی رعایت رکھیں گے تو زندگی یہی ہوگی، شوہر و بیوی یہی ہوں گے، گھر وہی ہوگا، ماحول و زمانہ وہی ہوگا، لیکن اب خوشبو آئے گی زندگی سے، پہلے بدبو آ رہی تھی، اب زندگی میں برکت نظر آئے گی۔ پہلے دونوں ہی ذلیل تھے، پہلے دونوں ہی ذلیل تھے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ نہ شوہر کو علم ہے کہ قرآن و حدیث نے، شریعت نے میرے اوپر بیوی کے کیا حقوق رکھے ہیں، نہ بیویوں کو علم ہے قرآن و حدیث نے میرے اوپر شوہر کے کیا۔ جب کسی بھی فن سے، کسی بھی شعبہ سے بندہ ناواقف ہو اور پھر کہ میں نے اس کو چلانا ہے، تو آپ سب کو سمجھ ہے کہ وہ کام غلط ہی ہوگا، صحیح طریقے سے ہو سکتا۔ ایک بندہ جو مکسر کا کاریگری نہیں ہے اور اس میں تھوڑی سی خرابی ہے، اس میں تھوڑی سی، اور وہ جانتا ہی نہیں میری طرح مجھے تو چلانا ہی نہیں آتا، سیدھی سی بات، اندر کے پرزوں کو جاننا تو دور کی بات، صحیح معنوں میں مجھے تو آپریٹ کرنا ہی نہیں آتا۔ اب ہو گیا خراب، میں کہوں جی میں کاریگر ہوں، میں صحیح کر دیتا ہوں، آپ دیں مثال، ٹھیک ہوگا یا خراب ہوگا؟ تو ہر شعبے میں یہی ہے، جب بیوی کو شوہر کے حقوق کا علم نہیں ہے، جب شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق کا علم نہیں ہے تو کام خراب ہوگا یا ٹھیک ہوگا؟ کاش کہ مسلمانوں کو اتنی ہی سمجھ آ جائے، جب کسی بچے کی شادی کرنے لگے، جب کسی بچی کی شادی کرنے لگے، کاش کہ امت مسلمہ کو صرف اتنی سمجھ آ جائے، زیادہ نہیں، صرف 5 گھنٹے کا لیکچر 10 منٹ کر کے سیکھ لیں، آدھا گھنٹہ کر کے سیکھ لیں، گھنٹہ کر کے صرف 5 گھنٹے بیوی کسی مفتی سے لیکچر لے لیں، اور صرف 5 گھنٹے ہونے والا شوہر کسی مفتی سے، وہ مفتی شوہر کو اس کی ہونے والی بیوی کے حقوق سمجھائے گا 5 گھنٹوں میں۔ یہ میں نے منیمم کر دی ہے، حد کر دی، اس سے نیچے گزارا نہیں ہوگا۔ اور بیوی کو جب وہ لیکچر دے گا تو وہ اس کے شوہر کے شرعی اس کو کیا سمجھائے گا؟ لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کی ٹریننگ دی جائے گی، کھانا پکانا نہیں آتا ابھی تو بچی کو،
ابھی تو گھر میں اگر کوئی کپڑا پھٹ جائے تو سلائی کرنا نہیں آتا، فلاں 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 سب کچھ ہے۔ اے نیک بندو، جس کام کی وجہ سے گھر آباد ہونے تھے وہ تو تم نے ٹریننگ ہی نہیں دی ان کو۔ نہیں، میں نے اپنی بچی کو سارے حقوق سکھائے ہیں۔ آ جا کے جواب ہوتا ہے۔ اب بندہ سوال کرے کہ کیا سکھائے ہیں، آپ خود کتنا جانتے ہیں؟ تو چپ۔ آپ نے تو یہی سکھایا ہوگا کہ جتنا ممکن ہو اس کو والدین سے دور کرنا، جو حالات چل رہے ہیں، جتنا ممکن ہو اپنے ہونے والے شوہر کو بہن بھائیوں سے، یہ حقوق تھوڑی ہیں، یہ تو تم نے ان کے رشتہ داروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اسی وجہ سے تمہاری بچی کا گھر آباد نہیں ہوتا، اسی وجہ سے بچی کا گھر آباد نہیں ہوتا۔ جو شرعی حقوق ہے وہ سمجھا دو، ضرور نہیں آپ مفتی کے پاس جاؤ، خود سیکھ لو مفتی سے، آگے سکھا دو۔ مقصود تو ہے ان کو اس چیز کا علم ہو، ان کو اس چیز کا کیا ہو، مر جانے کا مقام ہے، مر جانے کا۔ شرعی حقوق شوہر بیوی کیا جانیں گے؟ 1000 بیویاں اور 1000 شوہر آپ اکٹھے کر لیں، شاید 4 سے 5 بندے ایسے نکلے جن کو غسل کرنے کا طریقہ آتا۔ مر جانے کا مقام تو یہ ہم مسلمان ہیں۔ ساری زندگی ناپاکی میں گزار دی، پھر کہاں سے آئے برکتیں، کہاں سے اترے اتفاق، کہاں سے سکون میسر ہو۔ میں آپ کو اپنے جامعہ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، حالانکہ جو جامعہ میں بندہ پڑھنے آ رہا ہے، جو بیٹی بہن جامعہ میں پڑھنے آ رہی ہے، عام لوگوں سے کچھ نہ کچھ دین میں اس کا شغل زیادہ ہے، تبھی تو وہ دین سیکھنے آئیے، تبھی تو وہ دین۔ اور ان میں کثرت حفاظ کی ہے بچیوں کی، 115 سے 20 کے قریب بچیاں جامعہ سے 2 سالہ عالمہ فاضلہ ترجمہ تفسیر حدیث کورس کر کے فارغ ہو چکی ہیں جب سے میں پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ الاحسانی۔ میں اس تناسب کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میری بیوی کے ذمہ ہوتا ہے جب بھی کوئی بچی داخلہ لے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہے، اس کے بعد اس کو سبق اور قرآن کو ہاتھ لگانے دینا ہے۔ میں اس جو وہاں دینی ماحول والے پڑھنے آئے ہیں، میں اس تناسب سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی بچیاں حافظ ہیں، نام کی، پارا ایک بھی نہیں آتا، لیبل لگ گیا ہے نا، رشتہ داروں کو تو لیبل ہی درکار ہوتا۔ ہماری بچی قرآن کی کیا ہو گئی ہے؟ حافظ ہو گئی۔ خدا را لیبل سے نکلو، جو عمل ہے اس کی طرف آؤ۔ بچیوں کو حفظ نہ کروایا کرو، خدا را بچیوں کو حفظ نہ کروایا کرو۔ بچیوں سے بعد میں منزل یاد ہے، جس بچے کو آپ نے حفظ کروایا اور بعد میں آپ نے اس کو دنیا داری میں ڈالنا ہے، خدا را اس کو حفظ نہ کرواؤ۔ حفظ کرنا اس پہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن حفظ کر لیا تو منزل کو یاد رکھنا لازمی ہو جائے گا۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو بھول گیا، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا کر کے کھڑا کرے گا۔ قرآن جو حفظ نہ کرے اس کے بارے میں تو اللہ کے محبوب کی ایسی حدیث موجود ہے، اتنا قرآن حفظ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، فرض عین ہے کہ جتنے سے بندہ اپنی نماز پڑھ سکے، یعنی 2 3 4 صورتیں، سورہ فاتحہ ہے، فلق ہے، والناس ہے، اخلاص ہے، یا آخری 10 صورتیں، یا جتنا سے نماز۔ اگر ہم فرض کی ادائیگی کو دیکھیں، فاتحہ اور سورہ اخلاص، فلق والناس جس کو آتی ہے اس نے فرض کے درجے میں جتنی تلاوت ضروری تھی یاد کر لی ہے۔ میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں، 100 بچی اگر داخل ہوئی ہے، شاید 95 بچیوں نے آگے جواب دیا شرمندگی کے عالم میں ہمیں نہیں پتا، حالانکہ وہ بچیاں جوان ہیں، بالغ ہیں۔ اور آپ سب کو پتا ہے جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، شادی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مہینے میں کم از کم 1 2 مرتبہ غسل فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حیض کی حالت میں، احتلام کی حالت میں۔ مجرم تو ہم بنتے ہیں جب ہم کوئی ایسی بات کریں، مجرم ہم ہیں جب ہم نے اسٹیج پہ حیض کا نام لے لیا، جب ہم نے احتلام کا نام لے لیا، بس اب ہماری خیر نہیں ہے۔ دیکھا تھا آج حیض کی بات کر رہے تھے، جی ہم آپ کو، کیونکہ آپ سے ہمیں محبت ہے، ہم آپ کو ناپاکی والی زندگی بسر کرتے ہوا دیکھ نہیں سکتے، ہماری کچھ مجبوریاں۔
ہم ہندو کے مذہب پہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں چلنے دے سکتے. ہماری کچھ مجبوریاں، جن کو تکلیف ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہندو کا مذہب رائج ہو. میں سیدھی بات یہ کروں، خدا را کب ہم اسلام سیکھیں گے؟ جوان بچی ہو، جوان بچہ ہو، احتلام اور حیض کی حالت میں غسل فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اس کو غسل کے فرائض نہیں آتے. آپ سب کو پتہ ہے کسی بھی عبادت میں، کسی بھی کام میں جو چیزیں فرض ہیں اگر ان میں ایک بھی رہ جائے تو وہ کام ہوتا. مثال کے طور پر نماز کے اندر 7 فرائض. نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض. اب میں آپ سے پوچھوں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے جمعۃ المبارک اور اس نے پہلی رکعت یا دوسری کا رکوع ہی نہیں کیا، نماز ہو جائے گی؟ حالانکہ طہارت بھی ہے، ستر عورت بھی ہے، استقبال قبلہ بھی ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہے، شرائط فرائض ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک فرض رہ گیا ہے. کیونکہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ رکوع کرنا فرض ہے. ایک مرتبہ رکوع کرنا، اگر یہاں فرض چھوٹ جائے تو بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. غسل میں فرض نہ اپنایا جائے تو بندہ پاک ہو جائے گا. بات تو ایک ہی، جو یہاں فرض ہے وہ وہاں فرض تھا. تو بھائیوں، ہم حقوق تو بچیوں کو کب سکھائیں گے؟ ہم بچیوں کو شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس حدیث تو کب دیں گے؟ ہماری بچیوں اور بچوں کو تو اپنے پاک ہونے کے طریقے نہیں آتے. رونے کا مقام تو یہ ہے. اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ سب سے گھٹیا نگاہ سے دیکھا بھی اسی شعبے کو جاتا ہے جو ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل بتاتا ہے، جو ان کو حلال حرام کی تمیز دیتا ہے، جو ان کو زندگی گزارنے کے سلیقے دیتا ہے، جو ان کو رحمان اور شیطان کے الگ الگ راستے کر کے بتاتا ہے. اسی شعبہ کو، اس شعبہ سے منسلک طلباء ذیشان کو، اس شعبہ سے منسلک علماء مفتیان کرام کو نگاہ گھٹیا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. قبلہ یہ ہر کھاتے میں یہی ہے، لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں. اللہ رسول کی شریعت سے کچھ پابندیاں ہیں، اس لیے ان کی عاجزیوں کو آپ سمجھتے ہیں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. ان کے اخلاص کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں شاید یہ فارغ ہے. آپ کو بھول ہے یہ تو اپنے رب کی رضا کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں. جتنا مرضی مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں یہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے. ان کی مجبوریاں، ان کو اب ایسا ویسا نہ سمجھے. جتنے زمانے کے چلاک چلتر ہوں ان سے علماء کو اللہ کریم نے عقل زیادہ عطا فرمائی ہوتی، کیونکہ عقل کا تعلق ہی قرآن و سنت کے فہم سے ہے. باقاعدہ طور پہ مسئلہ ہے قرآن میں، جب کوئی شخص بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عقل گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. جب بوڑھا ہوتا ہے تو عقل کم ہونا، لیکن قربان جو علماء تمہاری شان پر فرمایا جو عالم ہوگا جتنا مرضی عمر بڑھتی جائے گی عقل بڑھتی تو جائے گی، کم نہیں ہوگی. یہ قرآن و سنت کا فہم ہے، اس کا فیض ہے. لیکن ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. ان کی کیا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے رب اور رسول کو راضی کرنے کے درپے ہوتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ تو یہی دیکھتے ہیں اللہ اور اس کا رسول راضی ہونے چاہیے. تو خدا را میں اس موضوع کو اس لیے لایا ہوں. آپ یہ جو رسم چلی آ رہی ہے جس حالت میں اسی حالت میں نکاح کر دیا، اس کو توڑیں. پہلے اپنے بچوں کو بیوی کے حقوق سکھائیں، اپنی بچیوں کو آنے والے شوہر کے کیا بتائیں. خود بتا سکتے ہیں ٹھیک، ورنہ علماء سے رابطہ کریں، اپنے مسلک کے مستند علماء سے. ائمہ جو امام مسجد ہے وہ آپ کی بچی یا بچے کو حقوق سکھا سکے گا؟ یہ بالکل بھول ہوگی آپ کی. خواہ امام مسجد ہو یا نہ ہو، خواہ امام مسجد ہو یا اس کا مستند عالم اور مفتی ہونا شرط، کوئی بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے. کیونکہ ظلم کی انتہا یہ ہے، جو شعبہ تھا نہایت ہی مستند علماء ذیشان کے لیے امامت و خطابت، ظلم کی انتہا یہ ہے وہاں وہ آتا ہے جس کو خود طہارت کے مسائل نہیں آتا نہیں ہے، وہاں بیٹھے ہی وہی ہے. تو پھر عوام بیچاری کیا سیکھے گی؟ تو کوشش کریں گے. میں قرآن کی آیت کی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ تمہید میں نے سوچی تھی جو میں نے آپ سب بھائیوں کے سامنے
پیش کر دی ہے کہ اس رسم کو توڑیں. جس حال میں بھی بچیاں ہیں، جس حال میں بچے ہیں، بس سارا کچھ سکھائیں گے. نہیں سکھائیں گے تو زندگی گزارنے کا خوشگوار زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ تم ایک دوسرے کے حقوق کو کس طرح پورا کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہو، یہ نہیں سکھایا جاتا. خدا را اپنا ذہن بناؤ، خدا را اپنا ذہن بناؤ کہ بیٹے کی شادی کریں گے یا بیٹی کی کریں گے. انشاءاللہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو جو قرآن و حدیث میں شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں انشاءاللہ ان کو سکھا کے ہی نکاح کریں گے. تو پھر دیکھیں بہاریں بھی آپ کو نظر آئیں گی، بہاریں بھی آپ کو. مستند مفتی لے آؤ. آخری بات کر کے میں قرآن کی آیت کی طرف آنا چاہوں گا. 1000 مستند شادی شدہ مفتی لے آؤ. کتنے؟ 1000. اور 100 بندہ، دیکھنا میں نے تناسب کیا رکھی، 100 بندہ جو غیر عالم ہے شادی شدہ لے آؤ میدان میں. پھر وہاں ان کے گھر کا ماحول دیکھ لو، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ دین پڑھنے کا فیض کیا ہے. وہاں 1000 میں اتنے جھگڑے نہیں نظر آئیں گے آپ کو شوہر اور بیوی کے. جہاں شریعت سے دور 100 بیوی اور شوہر کے اندر آپ کو مسائل، جھگڑا، فساد، نا اتفاقیاں نظر آئیں گی. اور انشاءاللہ 1000 مفتی بھی ہوگا تو ان 1000 میں اتنے نہیں نکلیں گے جتنے 100 میں یہاں سے نکل آئیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یوں بھی سمجھ نہیں آئی تو چلو ایک اور مثال. آئے دن ہمارے پاس، صرف میری بات نہیں ہو رہی، جتنے مفتیان کرام بیٹھے ہیں فتوے کے مسند پر، ہمارا تو ابھی کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ہم تو چلتے پھرتے چل رہے ہیں. انشاءاللہ بن رہا ہے ادارہ، وہاں باقاعدہ طور پہ دارالافتاء کا ایک کمرہ رکھا گیا، باقاعدہ بورڈ لگے گا، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے. تو وہاں پھر سائلین کی کثرت زیادہ ہوتی ہے. جب مستند ایک پراپر طریقے سے کام ہو تو پھر آنے جانے والے بھی. تو جہاں بھی مفتیان کرام بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ سب سے زیادہ جو مفتی کے پاس مسئلہ آتا ہے وہ طلاق کے متعلقہ ہے اس وقت جو ہمارا زمانہ ہے. اور پھر دوسرا تناسب پوچھیں، ان میں سے علماء کتنے آئے ہیں؟ طلاق دینے والے ہیں یا ان کی بیویاں جو مسائل پوچھ رہی ہیں ان کے گھر والے؟ 1000 مسئلہ طلاق کا ہے، ان میں عالم کتنے تھے؟ وہ کہے گا کوئی بھی نہیں. اب تو سمجھ آئی ہے نا آپ کو کہ اگر ہم شریعت میں اپنے اپنے حقوق جو ہمارے اوپر لاگو ہونے والے ہیں، جب تک کسی کی شادی نہیں ہے بیوی کے حقوق اس پہ لازم نہیں ہے، شوہر کے حقوق اس پہ لازم، لیکن جب شادی ہو جائے گی دونوں پہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہو جائیں گے. اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر حقوق کس طرح ادا ہوں گے؟ جس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو پتہ بھی ہے. انٹرنیٹ پہ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جس انداز میں جنسی معاملات میں وحشت کا، درندگی کا نظام دیکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ مسلمان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مجبور ہیں. ادھر والدین کہتے ہیں جس طرح بھی ہے گزارا کرو. یہ سائلین کے جملے ہیں قبلہ، اب سن کے حیران رہیں گے. وہ درندہ بنا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو وہاں تک ڈالا ہوا ہے جس طرح ایک کافر کسی عورت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. میں جملے کھولنا نہیں چاہتا، سمجھ آپ سب کو آ رہی ہوگی. اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو حرام کام ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے. اور بیوی والدین سے بات کے جو کہتے ہیں بیٹا جس طرح بھی ہے گزارا کرو. تمہارا جو معیشت کا سسٹم ہے وہ بند ہو جاتا ہے اگر تم کہتے اس کتے کے پاس تو نے ایک دن بھی نہیں جانا. جہاں آپ کے اور بندے کھانا کھا رہے ہیں آپ کی بیٹی کو کھانا نہیں دے گا اللہ کرے. آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ کبیرہ گناہ تمہاری بیٹی سے کرواتا تھا، اس نے آ کے تمہیں دستک بھی دی اور وہ بیچاری کہاں جائے؟ والدین کے سوا کہاں جائے؟ آپ سے سوال ہے. جب اس پہ ظلم ہوتا ہے اور تم کہتے ہو جیسا بھی ہے گزارا کرو، گویا اللہ رسول کی نافرمانی پہ تم نے اس کو کہا جی کرو اسی طرح. کیوں؟ جو کچھ دیکھا شوہروں نے وہی کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ دیکھا بیویوں نے وہی کچھ کر رہی ہیں. اور کافروں نے وہاں کیا کچھ دیا ہوا ہے؟ ہر وہ کام دیا ہو جو آپ کے قرآن، حدیث اور شریعت کے مخالف ہے. کیونکہ وہ تو چاہتے ہی ہیں امت مسلمہ کو تباہ و برباد کر دو. امت مسلمہ کو تباہ ہو
برباد کر دو، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو جو ہمارا حقیقی نصاب ہے قرآن و حدیث، قرآن و اگر یہ سکھا دیں گے تو بہار نظر آئے گی کہ نہیں نظر آئے گی؟ جس کی میں نے آپ کو آپ کے زمانے اور معاشرے سے علماء اور مفتیوں کی مثال سامنے رکھی۔ 1000 بچیوں کو طلاق ہوتی ہے، انشاءاللہ ان میں ایک بھی مفتی نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ کیا ہوا اگر کبھی نظر آ گیا تو وہ صحیح مفتی نہیں ہوگا، بعمل نہیں ہوگا، وہ نام کا مفتی ہوگا، وہ نام کا مفتی ہوگا۔ جن کی 12 سال 14 سال اساتذہ ٹریننگ یہ کرتے ہیں، مر جانا ہے لیکن زبان پہ لفظ طلاق نہیں لے آنا۔ جن کی 12 سال یہ ٹریننگ ہوئی ہو، کسی کو 14 سال اساتذہ نے یہ ٹریننگ دی ہو، جو مرضی قصور بیوی سے ہو جائے، جو مرضی غلطی بیوی سے ہو جائے، لیکن لفظ طلاق تمہاری زبان پہ صادر، باقی ہر جملے کا حل نکل آئے گا، اس کا حل بہت مشکل ہو جائے گا۔ ادھر اساتذہ کی تربیت، ادھر رسول اللہ کی تربیت۔ فرمایا جو بغیر شرعی عذر کے کپڑے نہیں دھوئے ٹائم پہ، استری نہیں ہوئے، کھانا ایسا پک گیا ہے، فلاں کام ہو گیا ہے، فلاں کام، یہ کوئی عذر ہے جو بندہ عورت کو طلاق دے؟ انہی کاموں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، جتنے سائلین بھی آ رہے ہیں، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہاں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا۔ تمیز ہی نہیں ہے شوہروں کو کہ بیوی کے اللہ کریم نے کیا حقوق رکھے ہیں۔ سرکار دو جہاں کا فرمان نہیں ہے جس نے بغیر عذر شرعی کے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، طلاق لی یا طلاق مانگی یا طلاق دی، اللہ ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دیتا، یہ جنت کو نہیں جائیں گے۔ جن کی 14 سالہ ٹریننگ احادیث کی روشنی میں یوں ہوتی ہے تو پھر اگر وہ بعمل ہے تو وہ قدم اٹھائے گا؟ خدا را کچھ سوچو۔ جس شعبے میں بھی آپ نے قدم رکھنا ہے، پہلے مفتیوں کے پاس جاؤ، انہیں کہو جی میں اس شعبے میں قدم رکھنا چاہتا ہوں، میرے اوپر کیا شریعت کے حقوق ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد، قوامون افسر ہیں، علی النساء عورتوں کے، اپنی بیویوں کے، اپنی بیویوں کے۔ اب اس آیت سے بہت سارے شوہروں نے مفہوم غلط سمجھا ہے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں کارخانے میں، مل میں، فیکٹری میں، حکومتی شعبہ حیات میں جو کچھ افسر نے اپنے آپ کو بنا کے رکھا ہے نا، یہ یہاں سے بھی انہوں نے یہی سمجھا، شاید یہی افسر کا مطلب ہوتا۔ ہمارے زمانے میں افسر کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے سے نیچے والوں کو جس طرح چاہے بے عزت کر کے رکھ دے۔ یہ زمانے والوں کا مطلب ہے، شریعت کا مطلب نہیں ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں افسر کا مفہوم اتنا بگاڑ دیا گیا، اتنا غلط کر دیا گیا، اتنا گندا معنی لیا گیا ہمارے معاشرے کہ سمجھا جاتا ہے جو جس کا افسر ہے، جو جس کا، وہ چاہے اس کی عزت سے کھیل لے، وہ چاہے اس کو بے عزت کر کے رکھے، وہ چاہے اس کو گالیاں دے دے، وہ چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کرے، کیونکہ افسر جو ہے یہ معنی لینا نہایت ہی کبیر ترین کئی اسباب کا موجد بنے گا، سبب بنے گا۔ افسر کا یہ معنی نہیں ہے۔ اب سنو رسول اللہ کی حدیث سے افسر کون ہوتا ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ شوہر بیویوں کے کیا ہے؟ افسر ہیں۔ اب شوہروں نے جناب وہی جو گندا معنی لوگوں نے لیا افسر کا، انہوں نے بیویوں کو فٹ کر دیا۔ میں آپ کا افسر ہوں، جیسے چاہوں آپ کو گالیاں دوں، جیسے چاہوں آپ پہ ظلم کروں، جیسے چاہوں آپ کی عزت سے کھیلوں، جیسے چاہوں آپ کو جتنے مجمع چاہوں بے عزت کر کے رکھ دوں۔ اور پاگل، یہ تو افسر کا معنی ہی نہیں ہے جو تو نے لے لیا۔ جس بندے کو نماز کے شرائط فرائض واجبات سنن نہیں آتے، وہ قرآن کا مفسر بنا بیٹھے۔ ظلم تو یہ ہے، تو نے اس کا معنی سیکھنا تھا تو کسی مفسر قرآن، کسی مفتی کے پاس پہنچتا، وہ تجھے معنی بتاتا کہ جو تو نے افسر کا معنی لیا ہے وہ تو یہاں مراد ہی نہیں۔ وہ پھر سرکار کی حدیث پڑھتا، پھر تجھے قرآن کی آیت سمجھاتا تو تجھے سمجھ آتی ہو میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہوئی ہے۔
کیا فرمایا؟ سید القوم خادمہم. افسر کا معنی لینا تو پھر یہ ہے سید القوم خادمہم. فرمایا جو کسی قوم کا، جو کسی قبیلے کا، جو کسی شخص کا شریعت کے مطابق انتظام کرنے والا ہوتا ہے اسی کو افسر اور سردار کہا جاتا ہے. اور آپ کو تو افسر اس لیے کہا گیا قرآن میں کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بیوی کے لیے جو کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے ضروریات ہیں آپ کے ذمہ اللہ نے فرض کیے ہیں. آپ نے اس کو نظامی الٹ دے دیا کہ میں جیسے چاہوں آپ کو ماروں، میں جیسے چاہوں آپ کو گالیاں دوں، میں جیسے چاہوں آپ کی عزت خراب کروں. یہ کون سا افسر کا معنی آپ نے لیا ہے؟ کس حدیث سے اخذ کیا ہے؟ کس قرآن کی آیت سے آپ نے یہ معنی لے لیا؟ کسی کی عزت اس لیے بندہ لے کے آتا ہے اور وہ بھی اللہ کے کلمے کی برکت سے دیتے ہیں. ویسے کوئی جائے میں نکاح نہیں کرنا چاہتا آپ کی بیٹی کو لینے آیا ہوں، اگلے تمیز سکھائیں گے کہ نہیں سکھائیں گے؟ تھوڑی سی بات سمجھنے والی، اللہ کریم کے کلمہ کی برکت سے مسلمان اپنی عزت تیرے سپرد کرتا ہے. وہ جو نکاح والے کلمات ہیں تو کتنا بڑا غفلت کا شکار ہو گیا کہ اپنے رب کے کلمات کی وجہ سے جس نے تجھے اپنی عزت دی تھی اب گویا اس نے تو اللہ کے کلمات کی وجہ سے دی ہے، اللہ کریم کے حکم کی وجہ سے دی ہے، اور تو نے اس پہ ظلم کیا. گویا تو نے اللہ کریم کے حکم کی پاسداری نہ کی، تو نے اللہ کریم کے آرڈر کو مانا ہی نہیں، اللہ کریم کے دیے ہوئے قانون کو تو نے مانا ہی نہیں. اگر تو مانتا نا تو اپنے آپ پر پریشانی بعد میں آنے دیتا، اپنے آپ پہ پریشانی پہلے لے آتا، بیوی تک کوئی بعد میں پہنچتا. اگر تجھے سمجھ ہوتی کہ اللہ کے قانون کی وجہ سے یہ مجھ پہ حلال ہوئی ہے، اور جب تو اس کو ظلم و ستم کا شکار کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہے؟ ایک بات میں اور بھی کر دوں کہ جس موضوع پہ کلام ہو رہا ہو نا اس موضوع کا مطلب بس وہی لوگ ہوتے ہیں، اس سے کسی کے حقوق کی نفی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم نے والدین کے حقوق پہ کلام کیا، محلے سے یہ پھر مسائل آئے، گھر جا کے بیوی کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. وہ تو یہ کہہ رہے تھے، اور بھائی والدین کے حقوق کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بیوی پہ جا کے ظلم شروع کر دے. اب بیویوں کے حقوق پہ کلام چل رہا ہے، شوہر کے حقوق پہ کلام چل رہا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے باقی سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے. تو جو جس کے بارے میں شریعت چل رہی ہے اس کو وہیں تک بند کیا جائے. اسی طرح ہر رشتہ دار کے اللہ کریم نے کیا بیان کیے ہیں؟ شریعت میں حقوق بیان کیے ہیں. کسی کے حق کو سن کر کسی اور کے حق میں ڈاکہ مارنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی. ہمارے لوگ اس طرح بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں افسر کا معنی کیا ہے کہ دیکھو تمہارا بڑا چھوٹا، تمہارے انتظام انصرام معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا تمہارا شوہر ہے. یہ تھا ہمارا افسر ہونے کا مطلب، اور ہم نے اس کو الٹ کر دیا. گالیاں دینے کے لیے میں آپ کا افسر ہوں، آپ کو مارنے کے لیے میں قرآن میں افسر ہوں. یہ تو ہرگز کہیں بھی افسر کا معنی نہیں ہے. جو لوگوں نے لے رکھا ہے جس کو چاہو جس طرح چاہو اس کی عزت خاک میں ملا کے رکھ دو. رسول اللہ کی شریعت میں اس کی اجازت ادھر یہ فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں آپ غور کریں ایک ہی صورت میں، یہ بھی سورہ نساء میں ہے اور اگلی آیت بھی سورہ نساء میں ہے. فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عاشرہن اپنی بیویوں کے ساتھ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرو. اب یہاں تیری افسری کہاں نکل گئی؟ اگر وہ مطلب ہے جو تو نے لیا ہے کہ افسر کا معنی میں اپنی بیوی پہ ظلم کر سکتا ہوں، افسر کا معنی میں اس کو گالیاں دے سکتا ہوں کیونکہ میں جو اس کا افسر ہوں. اور جو فیکٹریوں والے افسر آپ نے دیکھے تو سارے چور ہیں، ظالم ہیں، جو اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ماتحت کی عزت کو خراب کرتے ہیں، اپنے ماتحت کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بساوقات ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. یہ چور ہیں، ظالم ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. تو نے دیکھنا ہے
کہ افسر کا معنی قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. وہاں فرمایا تو انتظام کرنے والا اس لیے تجھے افسر، اور ساتھ ہی فرمایا اسی صورت میں وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ شریعت کے مطابق پیار محبت والی زندگی بسر کرنا. اگر گالیوں والا معنی مراد ہوتا استغفر اللہ العظیم، قرآن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ایک مسلمان کہ قرآن ہمیں ایسی باتوں کی تعلیم دے گا. دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ جو شریعت کے اس کے مطابق نرمی کے ساتھ زندگی گزارنا. بیوی پر ظلم و ستم کرنے کی اجازت ہے؟ بیوی کے ساتھ بیوی کو گالیاں مارنا پیٹنا اس کی اجازت اسلام میں الا یہ کچھ خاص کام ایسے ہیں جو اگر بیوی کرے تو پھر ایک طریقے سے سمجھانے کا حکم ہے اسلام. کچھ خاص کام ایسے بھی ہیں گناہ کی دنیا میں، اگر عورت وہ کرتی ہے تو سرکار نے اس کے بھی سمجھانے کا شوہر کو کیا دیا ہے؟ طریقہ دیا ہے. بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ حدیث مبارکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر، نفس عورت، کس کی بات ہو رہی ہے؟ عورت، جنس عورت، نوع عورت، عورت پر کائنات میں سب سے زیادہ جو حق اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے وہ اس عورت کے شوہر کا رکھا ہے. حدیث کو غور سے سنیں. عورت پر، جنس عورت کی بات ہو رہی، کسی ایک عورت کی بات نہیں ہو رہی. جو بھی عورت ہے حکم اس کے لیے یہی ہے، حکم اس کے لیے یہی ہے. فرمایا کہ عورت پر کائنات میں سب سے زیادہ شریعت نے جس شخص کا حق رکھا ہے اس کو شوہر کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی عورت کا شوہر، اسی عورت کا شوہر. سب سے زیادہ شریعت نے اس عورت پر، حتیٰ کہ والدین بھی بعد میں ہیں، شوہر پہلے کھڑا ہے. سرکار کا زمانہ ہے، ایک عورت کو اس کا شوہر کہہ گیا کہ میرے واپسی آنے تک آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا. اس کا والد بیمار ہو گیا. اس نے سرکار کی بارگاہ میں سائلہ بن کے کسی کو بھیجا، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے سے روک گئے ہیں، ادھر میرا ابو کیا ہو گیا، کیا میں پوچھنے جا سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا جب شوہر نے روک دیا تو نہیں جا سکتے. کوئی ٹیلی فون کا تو زمانہ نہیں تھا کہ پوچھ لیا جاتا. اب آج آ کے کوئی اعتراض کرے جی سرکار کو تو پتا تھا، پوچھ بھی سکتے تھے، پھر شریعت ثابت نہیں ہونی تھی. پھر شریعت کو ثابت کرنے کے لیے معاملہ چلایا گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہو، اس عورت کا باپ مر گیا، اس نے پھر سائل بھیجا، یا رسول اللہ اب تو میرے والد کی وفات ہو چکی ہے، شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ مجھے روک کے گیا تھا. فرمایا جب وہ روک کے گیا تو تو نے وفات پہ بھی نہیں جانا. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر کیا فرمایا اس حدیث میں؟ کائنات میں سب سے زیادہ حق ہم نے عورت پر اگر رکھا ہے تو کس کا رکھا ہے؟ بولو تو صحیح. جو ناراض ہو گیا چلو وہ نہ بولے یار. جس کو سمجھ آ رہی ہے بھئی حدیث کی بات ہے، شریعت و قرآن کی ہے، وہی بولے تاکہ حدیث یاد ہو جائے. کائنات میں سب سے زیادہ عورت کے اوپر، جو شادی شدہ عورت اس کی بات، سب سے زیادہ اس پر حق کس کا ہے؟ شادی شدہ نہیں ہے تو والد صاحب کا، شادی شدہ نہیں ہے تو والد صاحب کا. اور مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اندازہ لگانا. میرے محبوب علیہ السلام نے کتنا مقدس کلمات ادا فرمائے. فرمایا جہاں جنس عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر کا ہے. فرمایا ایک مرد پر کائنات میں سب سے زیادہ حق جو ہم نے جس ہستی کا رکھا اس ہستی کو ماں کے نام سے جانا جاتا. کتنا مقدس رشتے سرکار نے عطا فرمایا. فرمایا مرد پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہم نے رکھا ہے تو کس کا؟ کس کا؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کائنات میں، اگر اللہ کریم کے علاوہ، اللہ کریم کے علاوہ کسی اور کو، کسی اور کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا ہے، نہیں اگر، جیسے آپ نے فرمایا
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بن کے نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آنا ہوتا، اگر ہے نہیں، فرمایا اگر آنا ہوتا تو وہ ضرور بضرور عمر بن خطاب ہی ہوتا. وہ ضرور بضرور کون ہوتے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی. فرمایا اور بات ہے کہ اب نبی بن کے نبوت کی حیثیت سے کوئی نہیں آئے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے منصب نبوت میں ہے، لیکن نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے. سرکار کی ذات پہ کلمہ، اور جس طرح آپ کو اس زمانے کے علماء مفتیان کرام سرکار کی شریعت کا درس دیتے ہیں، وہ بھی سرکار کی شریعت کا درس دیا کریں گے. نبوت کی حیثیت سے نہیں تشریف لائیں گے کہ لوگوں کو کہیں کلمہ پڑھو. فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی کیا ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. اندازہ لگا لو، عورت کو حکم دیتا اپنے. اس حدیث سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کائنات میں شادی شدہ عورت کے اوپر اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ کون ہے؟ شوہر ہے. یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے اشارتاً. کیوں؟ اللہ کے سوا اگر سجدہ جائز ہوتا تو ظاہر پھر اس کو ہوتا جس کا سب سے زیادہ اس پر کیا تھا؟ حق تھا. اور فرمایا پھر میں کہتا عورتوں کو اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، حالانکہ میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ، حدیث بتا رہی ہے نا کسی کو سجدہ، بولو تو صحیح، حدیث کہہ رہی ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ. اگر ہونا ہوتا تو حدیث میں یہ نہیں آ رہا کہ میں کہتا پیر کو سجدہ کر، اگر اجازت ہوتی. حدیث میں یہ نہیں آ رہا میں کہتا پیر کے مزار پہ سجدہ کر. میرے بھائی اپنے مسلک کو سمجھ. جو خامخواہ کی جھوٹی روایات چلی آ رہی ہیں، جو باطل قسم کی روایات صرف پیروں نے گھڑی ہیں، جعلی 2 نمبر چور ڈاکو پیروں نے اپنی عزت بڑھانے کے لیے کہ ہمیں سجدے کرو، ہمارے سامنے جھکو. یقین جانا ان لوگوں کا اسلام سے دور تک کوئی واسطہ نہیں. رسول اللہ کی حدیث میں ہے کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے. اگر جائز ہوتا تو میں کس کا حکم دے دیتا؟ وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے. تو کسی پیر کو سجدہ کرنا پھر حلال ہوگا؟ تو ایسے بندے کو آپ پیر سمجھتے ہیں یا شیطان سمجھتے ہیں؟ پیر کا تو کام ہے لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو شریعت کی طرف بلائے، ان کو شریعت کا راستہ دکھائے. خواہ وہ اپنے آپ کو پیر کہے یا نہ کہے، اصلی پیر وہی ہے، اصلی مرشد وہی ہے، اصلی اولیاء میں سے وہی شخص ہے جو خود شریعت کا پیکر ہے اور دوسروں کو شریعت کی طرف بلاتا ہے. قرآن و حدیث کا مفہوم ولی پیر مرشد کے لیے یہ ہے. غوث اعظم نے نہیں فرمایا الشیخ یسعد الشقیہ او کما قال عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. فرمایا شیخ کون ہوتا ہے؟ مرشد پیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ہوتا ہے الشیخ یسعد الشقیہ جس کے پاس گناہگار اس کی صحبت میں ہیں تو نیکوکار بن کے چلے جائیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کہتا ہوں میں پیر ہوں. فرمایا جس بندے میں یہ چیز تمہیں نظر ہے وہ تمہارا مرشد ہوتا ہے، وہ تمہارا پیر ہوتا ہے، وہ تمہارا پیر ہوتا ہے. پیر کا کام تو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا. اور جو ظالم سب سے پہلے بندے سے کبیرہ گناہ کرواتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، وہ پیر نہیں، وہ انسان نہیں، انسانی شکل میں وہ شیطان ہے. انسانی شکل میں وہ کیا ہے؟ اس شیطان سے بچنا، پرہیز کرنا ہمارے اوپر فرض عین ہے، ہمارے اوپر فرض عین ہے. رسول کائنات، فخر موجودات، مالک دو جہاں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا سچی بات پر قسم اٹھانے کا کوئی گناہ نہیں ہے. سچی بات پر قسم اٹھانے کا کوئی گناہ. مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا صبح کی نماز اس مسجد میں آج آپ نے پڑھائی تھی، میں کہوں ہاں جی میں نہیں پڑھائی ہے، وہ کہ جی میں نہیں مانتا جب تک آپ قسم نہیں دیں گے. تو ہمارے لوگ سچی قسم دینے سے کتراتے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں کہوں گا واللہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم آج میں نے صبح کی نماز اس مسجد میں پڑھائی ہے. اس حدیث نے ہمیں بتایا
सच्ची बात पे अगर ज़रूरत हो तो कसम उठाने में कोई मुज़ायका। देखो सरकार एक मसला बयान करना चाह रहे हैं। पहले फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। फरमाया कोई भी औरत उस वक्त तक अपने रब के हुकूक नहीं अदा कर सकती जब तक अपने शौहर के शरीयत वाले सारे हुकूक अदा नहीं करेगी। क्या मतलब है? अगर कोई खातून अपने शौहर के शरई हुकूक पूरे नहीं करती, जो मर्जी इबादत कर ले, जो मर्जी रियाजात कर ले, जो मर्जी मुजाहिदात कर ले, सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं इस औरत से मेरा रब राजी नहीं होगा। इस औरत से मेरा रब जब तक अपने शौहर के शरई हुकूक पूरे ना करे, जिन हुकूक की इस्लाम ने इजाजत दी और उस पर लाजिम की है। आप सबको समझ आ गई होगी इस बात की कि शरीयत इस मामले में कितना सख्त है। शरीयत इस मामले में कितना सख्त है कि किसी के हक को मारने की इजाजत कितना पाबंद किया औरत को शौहर के हुकूक के मुतल्लिका। फरमाया तो रब की जितनी मर्जी इबादत कर ले, अल्लाह को जितना मर्जी राजी कर ले, लेकिन अगर तू शौहर को शरीयत के मुताबिक उसके हुकूक पूरे नहीं करती तो फिर ज़हन में रख, मैं कसम उठा के कहता हूं तेरा नबी अलैहिस्सलाम मेरा रब तुझसे राजी। इसी तरह शौहर का मामला है। अगर वो बीवी के शरई हुकूक पूरे नहीं करता तो जहां मर्जी इबादत कर ले, जहां मर्जी जंगलों में जाके बैठा रहे, अल्लाह की कसम है अल्लाह को राजी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह के फराज करदा हुकूक अपने रिश्तेदारों के पूरे नहीं करेगा। उनमें बीवी भी एक रिश्तेदार। खालिक के कायनात से दुआ गो है जो हमने पढ़ा अल्लाह करीम इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जब तक जिंदा रहे सरकार की शरीयत को सीखने का जज्बा, सीख कर अमल की सआदत उज़्मा। अल्लाह करीम तमाम शौहरों और बीवियों को एक दूसरे के शरई हुकूक अदा करने की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इंशा